अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज हम जो है वो सफ़रे कुन नावल का एपिसोड नंबर 41 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत से नीचे कमेंट्स भी आ रही थी कि एक एपिसोड जो है वो 37 मिसिंग है, जबकि जो अलीज़ा आयत का चैनल है उसके ऊपर भी आप देख सकती हैं। उसके अलावा उनके पेज पे भी आप जाकर चेक कर सकती हैं कि उन्होंने थोड़ा सा काउंटिंग में मिस्टेक की है। इसलिए जो उनके चैनल पे एपिसोड 42 आपको शो होता है वो असल में 41 एपिसोड है। तो चलिए फिर नावल की तरफ बढ़ते हैं। मेरी मोहब्बत की मोहब्बत कोई और है और फिर भी मैं इससे नफ़रत नहीं कर सकती, बल्कि मेरी मोहब्बत में कमी नहीं आई। इससे ज़्यादा भी मुझे आपको जानने की ज़रूरत है क्या? इफ़रा जहाज़ेब की तरफ देखते हुए मुस्कराकर बोली। इफ़रा की बात सुनते जहाज़ेब ने झटके से सर उठाकर इफ़रा की तरफ देखा। मतलब वो जानती थी सब कुछ, फिर भी निकाह कर लिया। तुम्हें पता था? तुम्हें किसने बताया? तुम्हें ये जहाज़ेब ने इफ़रा की तरफ देखते हुए पूछा, क्योंकि बीजान इफ़रा को ये नहीं बता सकती थी। ये इसे पूरा यकीन था, लेकिन फिर भी इफ़रा को मालूम था। जहाज़ेब की बात सुनते इफ़रा तलखी से मुस्कुराई। ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं, आपको आपके तमाम सवालात के जवाब मिल चुके हैं। इफ़रा सोफ़े से उठते हुए बोली और कदम दरवाज़े की जानिब बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर इफ़रा रुख जहाज़ेब की तरफ करते हुए इससे मुखातिब हुई। मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा इन बातों का जिक्र ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी बात के बारे में भाभी को पता चले और वो हर्ट हो। इफ़रा ने गोया जहाज़ेब के सर पर एक और बम फोड़ा था, यानी वो ये भी जानती थी कि वो लड़की कोई और नहीं अलीज़ा है। जहाज़ेब सोफ़े से उठा और चलता हुआ इफ़रा के सामने खड़ा हो गया। इसकी इज़्ज़त मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है और तुम सब कुछ जानती हो। ये भी अच्छा है, कम से कम मुझसे कुछ ना मिलने पर शिकवा नहीं करोगी। जहाज़ेब संजीदगी से कहता अपना रुख मोड़ गया, जबकि इसकी ये बात इफ़रा के दिल को लगी थी। वो बगैर कुछ कहे दरवाज़ा खोलती बाहर निकल गई, मगर सामने ही अलीज़ा को खड़ा पाकर वहीं रुक गई। भाभी आप? इफ़रा ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, जबकि जहाज़ेब इफ़रा की आवाज़ सुनता झटके से मुड़ा था। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अलीज़ा इन दोनों का उड़ता हुआ रंग देखते हुए बोली। जी जी भाभी, इफ़रा अपने डर पर काबू पाते हुए बोली। फिर आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे कोई जिन देख लिया हो? अलीज़ा नॉर्मल अंदाज में बोली तो इन दोनों ने सुख का सांस लिया। मतलब अलीज़ा ने कुछ नहीं सुना था। कुछ नहीं भाभी, वो बस आप अचानक सामने खड़ी थी तो इफ़रा अलीज़ा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, मैं गुज़र रही थी यहाँ से तो तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। अभी मैं रुकी ही थी कि तुम बाहर आ गई। वैसे तुमसे रुखसती से पहले यहाँ क्या कर रही हो? अलीज़ा पूरा खालिस भाभीयों वाले अंदाज में बोली। वो मैं चाय देने आई थी, चलिए हम नीचे चलते हैं। इफ़रा बोलती अलीज़ा को हाथ पकड़कर आगे की जानिब बढ़ी, जबकि जहाज़ेब ने गहरा सांस लिया और दरवाज़ा बंद करके फ्रेश होने चला गया। अस्सलाम वालेकुम बीजान, मुकद्दम बीजान के कमरे में दाखिल होते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम, आओ, कैसे हो बच्चे? बीजान मुकद्दम की तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली। मैं ठीक हूँ बीजान, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। मुकद्दम इनके सामने बैठते हुए बोला। हाँ बोलो, बीजान मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली। वो बीजान, मैं चाहता हूँ कि आप अलीज़ा को परसों नहीं बल्कि शादी से 2 दिन पहले इसके घर भेजें। मुकद्दम बीजान की तरफ देखते खासा नरम लहजे में बोला। देखो मियाँ, वो तुम्हारी बीवी है, मगर असूल भी कोई चीज़ है। तुमने हमसे बगैर पूछे इससे ज़बरदस्ती निकाह किया और अपने पास रख लिया। अब तुम चाहते कि वो तुम्हारे पास ही रहे, तो हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वो एक लड़की है और बाकी लड़कियों की तरह इसके भी शादी को लेकर काफ़ी ख्वाब हैं। यकीनन इसके घर वालों ने भी अपनी बेटी को लेकर बहुत कुछ सोचा होगा, तो अपने बात से ये दिमाग निकाल दो कि वो तुम्हारे पास रहेगी। आना तो इसने तुम्हारे पास ही है। रुखसती के बाद हफ्ता डेढ़ सब्र कर लो,
تو تمہاری شان میں کوئی گستاخی نہیں آئے گی۔ علیزہ جائے گی اور پرسوں ہی جائے گی، اور تم اسے چھوڑ کر آؤ گے، خود یہ ہمارا حکم ہے، اس سے آگے ہم ایک بات نہیں سنیں گے تمہاری۔ بی جان مقدم کو ایک بار پھر سارے جوابات دے کر اس کی بولتی بند کر چکی تھی، مگر مقدم تو بی جان کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ کیا کچھ سوچ کر یہاں آیا تھا کہ وہ بی جان کو منا لے گا، وہ بھی مان جائے گی، مگر یہاں تو ایک اس کی نہیں چلی۔ بی جان آپ میری بات۔ ابھی مقدم بولتا تو بی جان نے اسے ٹوکا، ہم فیصلہ کر چکے ہیں اور ہم تمہیں اپنا فیصلہ سنا بھی چکے ہیں، اب ہم مزید ایک بات نہیں سنیں گے تمہاری، اب تم جا سکتے ہو۔ بی جان نے اپنی بات ختم کرتے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ غصے سے اٹھتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ اس کے پیچھے سے بی جان مسکرا دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ سختی سے نہیں بولیں گی تو وہ ان کی ایک نہیں سنے گا، وہ جتنا مرضی پیار سے اسے سمجھا لے وہ نہیں مانے گا، اس لیے مجبوراً انہیں سختی کرنی پڑی۔ مقدم تن فن کرتا گھر سے باہر نکل گیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر وہاں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر لان میں کھڑی علیزہ پر پڑی جو پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کی طرف آیا اور ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے پانی والا پائپ پکڑ کر سائڈ پر پھینکا اور اس کی کلائی پکڑتے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ ہلایا، جبکہ علیزہ ہکی بکی اس کے ساتھ ہی کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ اسے ذرا اندازہ نہیں تھا کہ مقدم کو اتنا غصہ کس بات پر آیا ہے۔ مقدم اسے لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا اور جھٹکے سے دروازے کو بند کیا، اس کی طرف بڑھا، جبکہ علیزہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ بی جان کو تم نے بتایا ہے نا کہ میں تمہیں جانے سے منع کیا ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، میں نے نہیں بتایا، میں تو ان کے پاس بھی نہیں گئی، علیزہ 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے قدم پیچھے بڑھتے دیکھ مقدم ماتھے پر مزید بل نمودار ہوئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتا تمام قدموں کا فاصلہ مٹا چکا تھا، جبکہ علیزہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ یہ جو تم بار بار مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتی ہو نا، کسی دن جان نکال دوں گا میں تمہاری، اپنی اس حرکتوں سے باز آ جاؤ، اچھا رہے گا تمہارے لیے۔ مقدم اس کے سر سے دوپٹہ سرکاتا ہوا کیچڑ نکالتے ہوئے بولا، جو آپ بے فضول میں غصہ کر رہے ہیں نا۔ وہ مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیگم ابھی آپ نے اپنے شوہر کا غصہ نہیں دیکھا، غصہ دیکھا ہی کہاں ہے؟ میں ایک شور اگر تم دیکھو گی تو ویسے ہی بے ہوش ہو جاؤ گی۔ بہتر یہی ہے کہ ایسی حرکتیں مت کیا کرو جس سے مجھے غصہ آئے، کیونکہ جس دن مجھے غصہ آ گیا اس دن تمہاری خیر نہیں، اور مجھ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ مقدم اس کے بال اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ علیزہ کو ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے جو مقدم اتنی سخت وارننگ دے رہا تھا۔ تم نے کیا کیا ہے بیگم؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا؟ مقدم علیزہ کو اور قریب کھینچتے ہوئے بولا۔ علیزہ نے نفی میں سر ہلایا، مطلب اسے نہیں پتا تھا۔ تم نے اپنے شوہر کو پاگل کر دیا اور تم پوچھ رہی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اتنی بھی معصوم نہیں ہو تم۔ اب تم مقدم اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے بولا، جتنے غصے میں وہ اسے کمرے میں لایا تھا، اسے دیکھتے ہی اس کا سارا غصہ ختم ہو چکا تھا، وہ چاہ کر بھی اس پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ فضول میں الزام مت لگائیں مجھ پر۔ علیزہ منہ بناتے ہوئے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اچھا تو اور کس پر الزام لگاؤں؟ مقدم اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے سے رب کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا۔ مجھے چھوڑیے، ماما نیچے کچن میں مجھے بلا رہی ہیں۔ علیزہ خود کو چھڑوانے کی جدوجہد کرتے ہوئے بولی، چلی جانا، لیکن پہلے میری بات سنو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم پرسوں یہاں سے جاؤ، مگر میری مجبوری ہے کہ مجھے بی جان کا حکم ماننا پڑے گا، لیکن میرے اس فیصلے میں ایک شرط ہے، اگر تم یہ شرط مانو گی تو میں تمہیں جانے دوں گا، اگر نہیں مانو گی تو میرے ساتھ ہی چلنا پڑے گا بارات والے دن۔ مقدم علیزہ کو لیے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ اس کی بات پر خوش ہو گئی اور مقدم کی بات مان گئی، اسے
مطلب کہ مقدم مان گیا اسے بیچنے کے لیے؟ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، علیزہ بغیر اس کی سنے خوشی سے بولی۔ پہلے سن تو لو، پھر منظور بھی کر لینا، مقدم مسکراتا ہوا بولا تو علیزہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ پہلی شرط، تم 1 منٹ کے لیے اپنا فون خود سے دور نہیں کرو گی اور پاس ہی رکھو گی۔ دوسری شرط، تم اپنے اوپر والے روم میں رہو گی اور کسی روم میں نہیں۔ تیسری شرط، میرے میسج اور میری کال کو فوراً ریسیو کرو گی، جب تک میں نہ بولوں تم کال ڈسکنیکٹ نہیں کرو گی۔ مقدم نے اپنی شرطیں علیزہ کے آگے رکھیں، جبکہ علیزہ آنکھیں پھیلائے مقدم کو دیکھ رہی تھی۔ مطلب اب فون بندہ ساتھ لے کر گھومتا رہے؟ میری طرف ایسے مت دیکھو، میری جتنی بھی شرطیں ہیں میں نے تمہیں بتا دی، یہ سب پوری ہونی چاہیے ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو۔ مقدم اس کے ماتھے پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، منظور ہے تو بولو، میں بیچنے کو تیار ہوں۔ مقدم اس کی پھیلی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا، مجھے منظور ہے، اب میں جاؤں، ماما ویٹ کر رہی ہیں۔ علیزہ مقدم سے بولتی فوراً اٹھی، جبکہ مقدم نے اس کی کلائی پکڑتی ایک جھٹکے سے کھینچا، جبکہ علیزہ سیدھا بیڈ پر گری اور مقدم اس پر سایہ فن ہوا۔ کل ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں، تیار رہنا، مقدم اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی۔ مقدم اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا مسکرایا اور جھکتے ہی اس کی گردن پر اپنے سلگتے لب رکھ دیے، جبکہ اس کے لمس کو گردن پر محسوس کرتی وہ تڑپ اٹھی۔ پیچھے ہٹیے، مجھے جانا ہے، علیزہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر وہ ذرا نہیں ہلا۔ مقدم نے اپنا سر اٹھا کر علیزہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر گردن پر نظر پڑتے ہی مسکرایا، جو اس کے لمس سے سرخ ہو چکی تھی۔ مقدم مسکراتا ہوا جھکا اور نرمی سے وہاں پر لب رکھے۔ میرے لیے کیا ہو؟ مقدم اس کے چہرے کو انگلیوں سے چھوتے ہوئے بولا تو علیزہ نے دیکھا جیسے جاننا چاہ رہی ہو کہ اس کے لیے کیا ہے۔ مجھے مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے جیسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، ویسے ہی مجھے سانس لینے کے لیے تمہاری ضرورت درکار ہے۔ مقدم میر احمد اپنے عرب کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن تمہارا ہے، تم میرا عشق ہو، میری روح کی مکین ہو، تمہارے بغیر رہنا بے حد مشکل ہے، مگر یہ سوچ کر رہ لوں گا کہ آنا تو تم نے میرے پاس ہی ہے، ساری زندگی کے لیے، پھر دوبارہ میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ مقدم اس کے مادے پر لب رکھتے ہوئے بولا، جبکہ علیزہ مسکرا دی۔ میں بھی آپ سے کبھی نہیں دور جاؤں گی، علیزہ مقدم کے گال پر اپنی ہتھیلی رکھتی ہوئی مسکرا کر بولی تو مقدم نے اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ کبھی نہیں نا؟ مقدم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو علیزہ نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ مقدم نے اسے خود میں بیچا۔ جہازیب بالکنی میں کھڑا مسلسل سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا اور اس کے ذہن میں صرف افرا ہی تھی۔ گفتگو ہی گردش کر رہی تھی، وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ افرا، جس نے اسے کبھی نظر بھار کر بھی نہیں دیکھا، وہ لڑکی بچپن سے اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ جہازیب کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کی محبت کے مقابلہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی محبت یک طرفہ کی، مگر وہ اتنے سالوں کی تھی کہ اس کو کچھ مہینوں کی محبت کے آگے کچھ نہیں تھا۔ جہازیب کو اب اندازہ ہو گیا تھا کہ جس آگ میں وہ اتنے مہینوں سے جل رہا ہے، یہ آگ تو افرا کے صبر کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آگ اس معصوم لڑکی کے دل میں جل رہی تھی وہ کتنی دردناک تھی۔ تو چلیے پھر اس ناول کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور اگر آپ کوئی ناول پڑھانا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔